میرے محترم عزیز و سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق اور ان کے زمانے کی جنگیں کچھ واقعات آپ کے سامنے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنا نائب ظاہر بات ہے طے کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نائب میں اپنا مقرر کروں، اپنا جانشین یعنی مقرر کروں خلافت کے اعتبار سے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چوٹی کے بڑے بڑے تھے ان کے سامنے یہ بات رکھی، سب نے تسلیم کر لیا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ صحابہ جیسے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہو گئے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، تو انہوں نے یہ بات رکھی کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا سخت ہیں، تو ان کی سختی کے متعلق کہا کہ ہیں یہ سخت۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں نرمی کرتا ہوں تو یہ سختی کرتے ہیں، اور جہاں میں نے سختی کی وہاں یہ نرم ہوئے ہیں، تو لہذا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد پھر یہ نرم ہو جائیں گے، ان کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، یہ نرمی اختیار کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلی ہی مرتبہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے چھٹتے ہی یہ رائے دی کہ یہ بہترین ہے، یہ بہترین انسان ہے، ان کو آپ اپنا نائب بنا دیں۔ تو خیر ظاہر بات ہے اب ہر ایک کو یعنی کہ رائے دینے کا حق ہے کہ انسان جو اس کے دل میں آئے وہ رائے دے، لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ بھائی میرے بعد میرے جو نائب ہوں گے وہ حضرت عمر ہوں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ والد کا نام خطاب ہے اور دادا کا نام نفیل ہے، قبیلہ بنو عدی سے ان کا تعلق ہے جو 8ویں پشت پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، اور ان کی والدہ تھی، ان کا نام حنتمہ تھا، یہ دوسرے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، حنتمہ ان کا نام آتا ہے، حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور یہ بڑے ہوئے تو یہ اپنے زمانے میں اللہ نے ان کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ فن سپاہ گیری سے بھی بڑا بہترین ان کا تعلق تھا، یعنی سپاہیوں میں جو کرتب دکھاتے ہیں لڑائی کے جنگوں کے اس میں یہ ماہر تھے، اور پہلوان بھی تھے، کشتی بھی بڑی زبردست کیا کرتے تھے، جوانی کا عالم تھا، قد ان کا لمبا تھا اور جسامت ان کی بڑی بہترین تھی، تو یہ کشتی بھی کیا کرتے تھے، اور بچپنے میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ خطاب جو ان کے والد تھے فوت ہو گئے، کفر میں ہی فوت ہوئے ہیں، تو وہ ان کے کیا ہے وہ اپنے والد کے اونٹ یہ چرایا کرتے تھے، اور ان کا قبیلہ بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ قریش کے 10 ایسے شاخیں ہیں، 10 قریش کی جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنا نام روشن کیا، ان میں سے ایک بنو عدی والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے ہیں۔ تو یہ سفیر بھی بنے، اور سفارتکاری جو ہوتی یعنی ایک اپنے قبیلے کی بات کسی تک پہنچانا، اپنے علاقے کی بات کسی تک پہنچانا، تو یہ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے جغرافیہ کے اعتبار سے، نقشوں کے اعتبار سے یہ واقف تھے کہ ملک شام کس جگہ پر ہے، یمن کہاں ہے، یمن کا فلاں مشہور شہر کون سا ہے، عراق اس میں کون کون سی جو ہے نا مشہور شہر ہیں، تمام کا جغرافیہ ان کو معلوم تھا۔ ظاہر بات ہے آگے اللہ نے کام بھی تو لینا ہے، تو لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو یہ نہ کہے کہ سال میں 12 موسم ہوتے ہیں، وہ ایسا ہو کہ اس کو معلومات ہوں مضبوط، اس کو صحیح معلومات ہوں، غلط قسم کی معلومات نہ دیں، اور پھر اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی نہ ہانکیں۔ کبھی کہتا ہے کہ صحابہ نے مال لوٹا تھا، کبھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ وہ وہی جب بند ہو گئی تو دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ تھوڑی ہانکنا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہانکا ہے۔ تو اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو جچے تلے الفاظ، اور وہ پہلے کیا ہے کندھن بنے، حالات کے گرداب سے نکل کر آئے، ہر چیزوں کی معلومات اس کے پاس ہوں، ہوا میں تیر نہ چلائے۔ اب چونکہ آگے اللہ نے ایسے فاروق بنانا تھا عمر کو، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کیا ہے
چکیوں میں پیسا، اونٹ چروائے، اور پھر کیا جغرافیہ نے اسی کا انہوں نے، اور اسی طرح یہ ان چند مکہ کے لوگوں میں تھے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ورنہ عموماً عربوں کو اس زمانے میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ان کے حافظے اتنے تیز ہوتے، کمپیوٹر ہوتے تھے، اتنے تیز حافظے ہوتے تھے کہ ہزاروں اشعار زبانی یاد ہوتے تھے بچے کو. اور آج بھی عربوں کا یہ حال ہے کہ ان کا حافظہ بڑا تیز ہے. ہمارے غالباً مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کون فرماتے تھے کہ یہ عرب جو ہے نا، ہماری مثال عجمیوں کی مثال تو گاڑی کی ہے، گاڑی بغیر پیٹرول کے چلتی نہیں ہے، اور عربوں کی مثال پیٹرول کی ہے. جب گاڑی میں پیٹرول ڈالے گا تو جان آئے گی. آج اگر عرب صحیح ہو جائے تو دیکھیں کہاں سے کہاں امت مسلمہ جاتی ہے. زنا میں لگایا ہوا ہے، حرام خوریوں میں لگایا ہوا ہے، بدکاریوں میں لگایا ہوا ہے. ان کو اگر آج سے صحیح ہو جائیں تبھی تو اللہ نے آخر عرب کوئی اہمیت کے حامل لوگ ہیں کہ اللہ نے محمد عربی جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہندوستان میں نہیں بھیجا، عجمیوں میں نہیں بھیجا، عربوں میں بھیجا ہے. تو بذات خود تو ان میں کوالٹیاں ہیں. وہ یہ کہ ارد گرد کے ماحول میں پھنس گئے بیچارے. اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو علم بھی حاصل کیا، لکھنا پڑھنا بھی انہوں نے سیکھا. اور پھر کیا ہے، جب رسول پاک علیہ السلام نے دعوت حق دی اور حق کی دعوت دی تو اچھا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد، یہ دو بھائی تھے. والد کا نام خطاب تھا اور حضرت عمر کے چچا کا نام عمر تھا. یعنی یہ دو بھائی تھے، نفیل کے دو بیٹے تھے، خطاب اور عمر. عمر اتنا زیادہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مشہور نہیں تھے، ان کی صلاحیتیں اتنی نہیں تھیں، لیکن ان کا جو بیٹا تھا زید ابن عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ تو نبی کے صحابہ میں بڑے آگے قسم کے تھے. زید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ عمر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد تھے. تو عمر کو، یہ زید ابن عمر کو زمانہ جاہلیت سے ان کو بت پرستی سے نفرت تھی، شروع سے نفرت تھی. اور پھر جب اسلام لے کر آئے، اور پھر تو ظاہر بات ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے کی کوشش کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے خاندان میں توحید کے قائل لوگ اللہ نے اس وقت پیدا کر دیے تھے. اس لیے توحید کی جب دعوت چلی تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن یہ مسلمان ہوئیں، اور یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے خاوند تھے سعید، یہ زید ابن عمر ہی کے کیا بیٹے تھے، سعید ابن زید. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ تھی رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو گئی تھی. تو اب ان کے گھر میں کیا توحید کی باتیں ہوتی تھیں، اللہ کی بڑائی کی تذکرے کیا ہے شروع ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہن کے اسلام کا پتہ نہیں تھا. اب جب یہ ان کو پتہ چلا، اچھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ محمد لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان محمد جو اس دعوت کا سرچشمہ اور مرکز ہے، انہی کو میں کیا کر دوں، ختم کر دوں، تو بات ختم ہو جائے گی. اور ان کے جو والد تھے خطاب، وہ بھی بڑے کیا ہے بت پرستی میں آگے تھے، اور یہ بھی بہت زیادہ کٹر قسم کے کیا ہے، یعنی کہ مشرکوں میں اور بت پرستوں میں تھے اس وقت. یہاں تک کہ ان کی باندی مسلمان ہوئی، لبینہ اس کا نام آتا ہے. وہ جب مسلمان ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اور جو حضرت عمر اس کو مارتے تھے، پیٹ میں گھوسے، پیٹ میں لاتے مار مار کر حضرت عمر تھک جاتے تھے.